الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلاق کے بعد حلالہ کرنے کا طریقہ۔ حلالے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حلالے کی نیت سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نکاح کے وقت ہی یہ نیت ہو کہ طلاق لینی ہے، کیا اس سے نکاح ہوگا یا نہیں؟ عورت کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ اگر طلاق دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے تو ایسے موقع پر اگر بیوی اور شوہر کا جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو تو اس صورت میں صرف 1 طلاق دے دے۔ تاہم اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ دے دے تو تینوں طلاق واقع ہو کر بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ عدت کے بعد طلاق یافتہ عورت آزاد ہو گئی، وہ جہاں چاہے اپنا عقد ثانی یعنی نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاق دینے والے شوہر کو اب اس عورت پر کچھ اختیار نہیں، نہ عورت کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ 3 طلاق دینے والے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، نہ ہی کوئی زبردستی کر سکتا ہے، یعنی وہ کہیں نکاح ثانی نہ کرے، یہ بھی اس عورت کو اختیار ہے۔ الغرض عورت ہر طرح سے آزاد ہے کہ 3 طلاق دینے والے شخص کے علاوہ کہیں بھی نکاح کر لے یا نہ کرے۔ پھر مذہب اسلام میں عورت کے لیے خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، نکاح ثانی کرنا نہ تو توہین ہے، نہ ہی معیوب ہے اور نہ ہی کوئی ظلم و گناہ ہے، بلکہ عورت کی عفت و پاک دامنی کی عام حفاظت میں نکاح ثانی معین ہوتا ہے، جو اس کے حق میں سراسر عزت و شرافت ہے۔ مذہب اسلام اس کے حق میں ذرہ برابر بھی توہین قرار نہیں دیتا۔ البتہ جن قوموں میں بیوہ یا مطلقہ کا نکاح ثانی عیب ہے، ان کے یہاں نکاح ثانی کرنے میں بلا شبہ عورت کی توہین ہو سکتی ہے، باقی اہل اسلام کے یہاں ہرگز توہین نہیں۔ اگر مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت دوسرا نکاح کرے اور پھر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے جنسی تعلق یعنی مباشرت کرے، پھر کبھی اتفاقاً دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے اور دونوں صورتوں میں عدت گزر جانے کے بعد پھر عورت کو اپنے نکاح جدید کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت اگر عورت چاہے تو 3 طلاق ایک ساتھ دینے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا نام حلالہ ہے۔ اس میں معلوم نہیں ہندو بھائیوں کو عورت کی کیا توہین دکھلائی دیتی ہے اور کیا ظلم عورت پر نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ پاک کی عطا کردہ فہم و سلیم ہے اور اس کی سوچ سیدھی ہے تو اس کے نزدیک تو یہ عورت پر ظلم نہیں، نہ ہی اہانت ہے۔ البتہ شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر جو گناہ کیا، اس کی سزا اس کو نقد بھگتنا پڑی، بیوی سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اگر وہ ملے گی تو دوسرے کا فراش بن کر ہی ملے گی۔ یہ سب شوہر کے حق میں سزا ہے۔ ہاں کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ خود عورت ہی 3 طلاق دینے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، تو شریعت نے اس کے جذبات کو کچلا نہیں بلکہ راستہ بتا دیا کہ براہ راست تو نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے بعد دونوں کے درمیان جماع یعنی ہم بستری ہو، پھر طلاق دے دے یا پھر اس کی وفات ہو جائے، پھر عدت گزر جانے کے بعد تب پہلے شوہر سے نکاح ہوگا۔ اگر اس طرح کے نکاح میں باقاعدہ شرط لگائی جائے تو شرط لگانا جائز نہیں، البتہ مصالح کے پیش نظر کوئی شخص نکاح کر لے، پھر ہم بستری کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ حلالے کا صحیح طریقہ تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت کسی شخص سے خوش دلی کے ساتھ اپنی رضا سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر جس سے نکاح ہو اس پر طلاق دینے کے لیے کسی بھی قسم کا کسی کی طرف سے دباؤ نہ ہو بلکہ محض ترغیب دے دینے پر اکتفا کیا جائے اور پھر دوسرا شوہر جماع ہم بستری کے بعد بخوشی طلاق دے دے، اس طریقے سے عورت عدت گزرنے کے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، پھر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے